السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر ثنا یاسر. شی از فزیشین، شی از انٹرسیکس ایجوکیٹر، شی از NLP ماسٹر ٹرینر، اور انڈر دیٹ سیگمنٹ شی از پریکٹسنگ لائف کوچنگ. تو بغیر ٹائم ضائع کیے بغیر میں جانا چاہوں گا ڈاکٹر ثنا کی طرف. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. Thank you so much Thank for you having for me on the show. taking out time for us. My pleasure. My pleasure. یہ بتائیں کہ ہم نے جو ابھی شو سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے، ہاں جی، NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، تھوڑا سا ایک تو یہ ٹیکنیکل بہت لگتا ہے، بہت ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی ایڈوانس کوئی ٹریٹمنٹ ہے. اس کو ہمارے ماسز کیونکہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو لوگوں کو میکسیمم ایک آسان لینگویج میں چلا جائے میسج، اس میں ذرا بتائیے یہ ہوتا کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کرتے ہیں؟ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بیسکلی اگر میں بہت کم الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ ہے ایکسلنس کی ماڈلنگ. کسی بھی چیز کی جو بہترین حالت ہو سکتی ہے، اس کو کچھ ٹیکنیکس اور ٹولس کی مدد سے آپ سیکھتے ہیں اور اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. سو اس میں کیونکہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ بالکل ایسے جیسے کہ کمپیوٹر کی پروگرامنگ ہوتی ہے. اللہ میاں نے ہمیں ایک کمپیوٹر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یس بالکل. سو نیورونس، ہمارے نیورونس بہت سے کام کرتے ہیں. ان نیورونس کا کام میموری اسٹور کرنا بھی ہے، اور بہت سی باتیں ہماری تھاٹس جنریٹ ہوتی ہیں جو ہم سوچ رکھتے ہیں. وہ سوچ کس وجہ سے شیپ ہوتی ہے، فارم ہوتی ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے آپ کے گھر کا ماحول، آپ کیا الفاظ سن کے بڑے ہوتے ہیں، آپ اسکول کالج میں کیا سن رہے ہیں، آپ کا ماحول کیسا ہے، خبریں کیا سن رہے ہیں، ٹی وی پہ کیا سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ تمام چیزیں ایز انفارمیشن ہمارا برین کے اندر جاری ہوتی ہیں، ٹھیک. سو نیورو کا جہاں تک تعلق ہے، یہ نیورو برین سیلس آپ کے، اور جو لینگویج لنگوسٹک، جو لینگویج سن رہے ہیں، جو بولتے دیکھ رہے ہیں، جو اس کی وجہ سے جو احساس ہمارے اندر جاگ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں مل کے ان کی ایک سرٹن پروگرامنگ ہوتی ہے. یعنی اس کو آپ ٹولز اور ٹیکنیکس کی مدد سے ٹویک کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، اور کوئی بھی نیگیٹو چیز کو، جیسے نیگیٹو تھاٹس بنا رہے ہیں آپ، نیگیٹو ایموشنز آ رہے ہیں، اس سب کو ہم پازیٹیو کر سکتے ہیں. اچھا، دیٹس وائی اٹس نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. آپ کا مطلب ہے کہ نیورو لنگوسٹک تو وہ نیچرل ہے، نیورو سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو برین، اور لنگوسٹک از واٹ ایور یو آر، جو ان پٹ آ رہا ہے آپ کو، اس کی پروگرامنگ جو ہے وہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے کہ کس طرح کریں. یس، ہم اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پروگرام کر سکتے ہیں ٹو لک ایٹ دا بیٹر پکچر. جیسے آپ نے بہت اچھا ایک ایگزامپل دیا تھا، اور میں چاہوں گی سب کو بتانا کہ جب آپ ایک گلاس دیکھتے ہیں اور اس میں پانی آدھا گلاس ہے، تو کیا ہم خالی آدھا دیکھیں گے یا ہم وہ جو آدھا پانی ہے اس کو دیکھیں گے؟ سو فوکس، آپ کا فوکس اگر نہیں جا رہا پازیٹیو چیزوں پہ، تو آپ کیسے اسے شفٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی انزائٹیز ہونے لگتی ہیں. وہ انزائٹیز بڑھ سکتی ہیں، بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سیڈنس ہوتی ہے. اب سیڈنس کیا ہے؟ اداسی کیا ہے؟ ایک ایموشن ہے، انسانی ایموشن ہے، ہر کوئی ایکسپیرئنس کر سکتا ہے. بٹ اس کو بڑھا لینا، اس کو اتنا زیادہ بڑھا لینا کہ یہ آپ کے جو برین میں کیمیکلز بن رہے ہیں وہ کم پڑ جائیں. سیروٹونن، ہیپی ہارمون کہتے ہیں اسے، ہیپی، آپ کی ہیپینس کا تعلق اس سے ہوتا ہے. بہت سے سائیکائٹرسٹ دوا جو دیتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ وہ سیروٹونن بنا سکیں، ٹھیک ہے. سو یا تو آپ دوا پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، بٹ کیوں نہ آپ کوشش کریں کہ اپنے الفاظ سے، ان الفاظ کی ادائیگی سے، الفاظ کے چناؤ سے، ٹھیک ہے، آپ جو اپنی انٹرنل ٹاک، جو باتیں آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں، انہیں کو پازیٹیو کریں تاکہ اس کا رزلٹ بھی پازیٹیو رہے. جیسے جب یو بیکم پازیٹیو، یو اٹریکٹ پازیٹیوٹی، لا آف اٹریکشن کمز انٹو پلے. آپ کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو وائبز نکلتی ہیں، تو وہ انوائرمنٹ. یس بالکل. اور آپ خوش ہیں، اگر آپ فار انسٹنس آپ سوچیں ایک گھر میں عورت ہے جو گھر کو سنبھال رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اپنی صحت پہ توجہ نہیں دے گی تو کیا ہوگا اس کے گھر کا حال؟ کیا وہ کام صحیح سے کر پائے گی؟ کیا وہ گھر والوں کا خیال کر پائے گی؟ کیا وہ اپنا خیال کر پائے گی؟ نو. ویئر ڈز اٹ اسٹارٹ؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ شروع اپنے آپ سے ہوتا ہے، اس ریئلائزیشن سے کہ ہاں مجھے آج جیسے میں ہوں اس سے بہتر ہونا ہے. جیسے میں آج ہوں، میں کل آپ کو اس سے بہتر ملوں. تو یہ کیسے ہوگا؟
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ होगा। मैं कोच हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, मैं NLP कोच हूँ। मैं ये टूल्स और टेक्निक्स सिखाती हूँ क्लाइंट्स को। हम ये बिलीव करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोचेस जो होते हैं वो कभी भी आपको ये कहते नजर नहीं आएंगे कि फलाना पेशेंट है, ढमकाना पेशेंट है, क्योंकि इसमें पेशेंट कोई नहीं है। अच्छा। ये पर्सन सेंटर्ड है। पर्सन सेंटर्ड कैसे? आप हैं, आपको कोई भी बात ट्रबल कर रही है, तकलीफ दे सकती है, क्या आप इतने केपेबल हैं कि आप खुद से उससे निकल आए? ठीक। लाइक माई क्वेश्चन टू यू वुड बी, आप मुझे बताएं आमिर भाई, सूरज क्या है आपके लिए? क्या मायने रखता है सूरज? सूरज पार्ट ऑफ यूनिवर्स और क्या सिंबलाइज करता है आपके लिए? क्या सिंबलाइज करता है? डे लाइट मतलब ठीक है। क्या क्या फवायद होते हैं इस डे लाइट से हमें? बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर इस पे बादल आ जाए, ठीक है, और मैं कहती हूँ एक दिन नहीं, एक हफ्ता बादल रहें, क्या होगा? जाहिर है वो कवर हो जाएगा। अगर एक महीना रहे तो क्या होगा? आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? लाइफ को क्या होगा? प्लांट्स को क्या होगा? एनिमल्स को क्या होगा? बर्ड्स को क्या होगा? हमें क्या होगा? ठीक है। और अगर यही बादल साला साल रहे, सूरज नजर ही ना आए तो क्या होगा? जो उसके बेनिफिट्स हैं वो हमें डेविस्टेशन शुरू हो जाएगी ना। ठीक है। सो इंसान अगर एक ब्राइट सूरज है, उसके ऊपर 4 तरह के बादल आ सकते हैं। अच्छा। एक नेगेटिव थिंकिंग का, एक नेगेटिव इमोशन का, एक उसकी लिमिटिंग बिलीफ्स का, कि अपनी कैपेबिलिटी को चैलेंज करके मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे अल्फाज के मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, अपनी कैपेबिलिटी को डाउट करना। और एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये करूँ या ये, यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, बिजनेस करो या नौकरी करो। इस तरह के बहुत से लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वजह से आदमी एक तरफ इधर उधर खिंच रहा होता है। सो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। टोटल ये 4 बादल होते हैं जो इंसान पे अगर हर वक्त हावी रहें, क्या वो कभी अपना ट्रू पोटेंशियल कभी रीच कर पाएगा? जाहिर नहीं होगा, वो तो अंडर पोटेंशियल ही चल रहा होगा। एग्जैक्टली। और उसको क्या एहसास होगा? जिंदगी ऐसे ही है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का कॉज बनता है फिर ये। एग्जैक्टली। सो जो NLP के टूल्स और टेक्निक्स हैं, ये कोच आपको गाइड करता है कि और सिखाता है, एम्पावर करता है, कभी अपने पे डिपेंडेंट नहीं करता। आप ना दवा पे डिपेंडेंट हो रहे हैं इसमें। अच्छा। ना आप एज अ कोच मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। आपका जो ट्रीटमेंट है इस तरह मेडिसिन की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन। मैं बजाते खुद सजेस्ट करती हूँ कि ऐसा खाना खाएं, ऐसा नेचुरली खाना कंज्यूम करें, डाइट ऐसी कंज्यूम करें कि आपको मिनरल्स और विटामिन्स की कमी ही ना हो। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना। बिल्कुल सही। ठीक है। सो NLP एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है बहुत सी चीज़ों के लिए जो हमारे फोकस में ही नहीं होती, जिनकी वजह से हम बीमार भी हो रहे होते हैं और परेशान भी हो रहे होते हैं। लाइक ये आपकी इमोशनल हेल्थ को टारगेट करता है। इमोशनल हेल्थ। मगर डॉक्टर सर, मैं जो आपसे ये सब चीज़ बात समझाऊँ थोड़ा, देखिए मुझे भी क्लियर हुआ है आपके बताने से अब। तो लोगों को तो मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी बड़ी मेजॉरिटी है। हाँ। उनको पता ही नहीं इस चीज़ का। और जो बड़ा मसला आता है ना, आप जो इस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आदमी को कब पता लगेगा कि मतलब कोई गेज तो है नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर होता है ना, तो उसके पास एक देयर इज अ मीटर का आप चेक कर लेना। आप कहते हैं ना शुगर का मुझे महसूस होता है, शुगर टेस्टिंग है ना, ये तो वो चीज़ है इमोशनल हेल्थ, उसका कोई गेज तो है नहीं, कोई मीटर तो है नहीं। तो कैसे पता लगेगा कि मैं जाऊँ और किसी कोच से बात करूँ NLP? आमिर भाई बहुत आसान है जी। आप जिस वक्त महसूस कर रहे हैं ना कि ये इन 4 बादलों में से कुछ भी है, नेगेटिव थिंकिंग कैसे होती है? फॉर इंस्टेंस, अब आपके हम दोनों बैठे हुए बात कर रहे हैं, अब आपके दिमाग में अगर ये बात आती है कि पता नहीं ये मेरे बारे में किसी को कुछ क्या कहेंगी, आज मुलाकात हुई है, ठीक है, ये सोच अभी ना मस्बत है ना नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव की तरफ जा सकती है। ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा। क्योंकि आप ये सोचेंगे क्या ये मुझे जज कर रही है। कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको नेगेटिव करती हैं। ठीक है। लेट्स सपोज अगर एक लाइन है, इमेजिन करें एक लाइन है, इस लाइन पे तमाम लोग आमतौर से होते हैं, ग्रे जोन बोलते हैं इसे। ठीक है। इसके नीचे हैं नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, जैसे जजमेंट, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन,
ٹھیک ہے, جو موٹیویٹڈ نہیں ہوتا وہ پروکراسٹینیٹ کرتا رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے اسکارسٹی, ہر کوئی یہی سوچتا رہے میرے پاس کتنی کمی ہے, وہ اپنی جو اللہ نے اسے نوازا ہے اس کو دیکھنے کے بجائے یہ سوچے کہ یار یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, تو اپنی کمیاں گننا. ٹھیک ہے, خوف, کسی بھی چیز کا خوف, بہت زیادہ خوف ہو تو وہ کام نہیں کر پائے گا نا, وہ ہنڈرنس بنتا ہے. سو یہ لائن کے نیچے کی چیزیں, فیئر ہو گیا, ججمنٹ ہو گیا, پروکراسٹینیشن ہو گیا, اس طرح کی جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ اس لائن سے نیچے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم امپاور کرتے ہیں کہ آپ اگر پروکراسٹینیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں ایکشن ڈالنا ہے اور موٹیویٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر ججمنٹ آپ کو چھوڑنی ہے, آپ پہلے اپنے آپ کو جج کرنا چھوڑ دیں, پھر آپ اگلے کی ججمنٹ کی بات کریں. آر یو ججنگ یور سیلف؟ یہ آپ کا انٹرنل ٹاک بتائے گا کیسی تھاٹس آپ بنا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, اگر آپ کو لکھنا آتا ہے آپ ایک وقت میں لکھ لیں, آج زیادہ تر میرے دن میں کیا امپاورنگ تھاٹس آئیں یا کیا ڈس امپاورنگ تھاٹس آئیں, میں نے کیا سوچا. ریگولر بات ہے, گھریلو خواتین ہیں, اکثر ساس بہو کے جھگڑے صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایزیوم کر لیتی ہیں, انہوں نے میرے بارے میں ایسا سوچا ہوگا, انہوں نے یہ کہا ہوگا ایزمپشن بیسڈ, اور دل میں کدورت آنے لگتی ہے, گرجز ہولڈ کرنے لگتے ہیں نا, انہوں نے ایسا کہا, کیوں کہا, کنفرنٹ نہیں کرتے, بات دل صاف نہیں کرتے ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو, ڈے ٹو ڈے لائف میں, اور اس کی وجہ سے پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے. ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, چاہے ریلیشن شپ باس اور سبارڈینیٹ کی ہو, چاہے اسپاؤسز کی ہو, میاں بیوی کی ہو, چاہے بچوں اور بوڑھے ماں باپ کی ہو, اٹ کین بی اینی ریلیشن شپ. اگر وہ گاڑی چلانی ہے تو آپ کو ٹائروں میں ہوا بھرنی پڑے گی, کچھ کرنا پڑے گا. اچھا, یہ تو اب سارے زندگی کے سارے ایکسپیکٹس کے اوپر اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نا. آپ نے وجہ سے بھی بات کی گھریلو ماحول کے اوپر, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں ابھی جو ڈپریشن اور تھوڑا فرسٹریشن جو ہے نا وہ کارپوریٹ سیکٹر میں, پروفیشنل لائف میں بھی بہت ہوتا ہے, تو اس میں ڈیسیژن میکنگ میں بھی یہ ڈیفینیٹلی, بالکل. دیکھیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا جو آسپیکٹ آپ کو نیگوسیشن اور بیٹر لینگویج پیٹرن سکھا رہا ہے, اچھا, اس سے آپ کیا کریں گے, ریپور بلڈنگ کریں گے. ریپور کا لفظ ہے, کیا ہے, میں اگر آپ سے پازیٹیولی اچھی طرح بات کر پا رہی ہوں, ہماری فریکوینسی میچ کرنے لگے گی, یہ ریپور بلڈنگ ہو جائے گی, ہم کمفرٹیبل ہوں گے آرام سے بات کرنے میں, پروفیشنل ایتھیکل طریقے سے ہم ہر بات کر سکتے ہیں. ہمیں نیگوسیشن سکلز آ جائیں گے کہ ہم, آپ کا بھی فائدہ ہو, میرا بھی فائدہ ہو, اس میں ٹسل کی تو بات ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم کام کرنے بیٹھے. بالکل ٹھیک ہے. سو اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اسکلز ایسے امپروو ہو جائیں گی ان ٹیکنیکس کے تھرو. آپ کی ویلیوز پہ بات ہوتی ہے, بہت چیزوں پہ بات ہوتی ہے. اٹس اے لائف چینجنگ ٹرانسفارمیشن پروسیس. اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے کہ جیسے ہر کسی کے زندگی کا کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے پروفیشنل لائف میں. جنرلی آپ کا ایک کسی کام کو آپ نے کہا یار یہ میرا ٹارگیٹ ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ پھر ایک پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے نا, صرف پودا لگاتے ہیں, بیج لگاتے ہیں, پودا, ایک ہفتے بعد دیکھتے ہیں پودا ہے, آپ کنسیو کر رہے ہیں کہ بڑا ہوگا, تناور درخت بنے گا, پھل دے گا یا سایہ دے گا, تو ایک وہ بھی گزرے گا پورے ایک پروسیس سے, چاروں موسم, گرمی, سردی, خزاں, بہار, وہ سارے. اس کے بعد جب وہ تناور درخت بن جائے گا تو پھر وہ کسی قابل ہوگا. تو انسان کی کوئی بھی اگر ٹارگیٹ کرتا ہے تو اس میں بھی یہ سارے پروسیس آتے ہیں, اس میں انٹونیشنز آئیں گی لائف میں, ہارڈ شپس آئیں گی. بالکل, میں اس کو دو طریقے سے آنسر کرنا چاہوں گی. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں, جب آپ ایک تناور درخت کا ایگزامپل دے رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ٹائم لائن کو نا اگلے کی, دوسرے کی ٹائم لائن سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ میں نے اگر گریجویشن اتنے 21 سال میں کیا اور میرے دوست نے بھی 21 سال میں کیا, آج میں کہاں ہوں اور آج وہ کہاں ہے. تو کمپیریزن نہیں ہے, سب کی اپنی اپنی جرنی ہے, سب نے اپنا اپنا سب کچھ کرنا ہے نا. ہاں, وہی سردی, گرمی, خزاں, بہار سب پہ آئے گا. بٹ NLP آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو ایکسیلنس کو ماڈل کیسے کرنا ہے. اگر کوئی آپ کا رول ماڈل ہے, آپ اس کی ویلیوز پوچھیں, اس سے انٹریکٹ کریں یا اس کے بارے میں پڑھیں. بہت سے لوگوں کے رول ماڈلس ہیو پاسڈ آن, زندہ نہیں ہیں, لیکن اگر ان کے کوئی بایوگرافی ہے یا کچھ ایسا ہے جس سے وہ ان کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں, یا ان کے ملنے والوں سے ان سے سیکھیں اور پوچھیں وہ کیا ویلیو کرتے تھے, وہ ویلیوز اپنے اندر انسٹال کریں. اور وہ آپ کو NLP سکھاتا ہے کہ کیسے انسٹال کریں. دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے آپ گول سیٹ کرتے ہیں. سو آپ کا کانشیس مائنڈ از اے گول سیٹر, بٹ یور انکانشیس مائنڈ از اے گول گیٹر.
دونوں چیزیں مختلف ہیں. اس کی اپروچ ہوگی ڈائریکٹ. بالکل. آپ نے گول سیٹ کیا. ایک چیز ہمیں بڑی پیاری ہمارے کوچ نے سکھائی ہے، جس نے ہمیں ٹرین کیا ہے، ارسلان لاریک نام ہے اس کا. اس نے یہ سکھایا ہے کہ الٹیمیٹ سکسیس فارمولا کیا ہوتا ہے. دیر از نو فیلئر ان NLP. کوئی فیلئر نہیں ہوتا. ہم اپنی ڈکشنری سے فیلئر کا لفظ نکال دیتے ہیں، کیونکہ جو فیلئر ہے، جس کو ہم عام فہم لوگ فیلئر بولتے ہیں، وہ ایک سبق ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایکسپیرینس ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ کو کچھ نہ کچھ لرننگ دے رہا ہے. آپ انٹرپریٹ کیا کر رہے ہیں اس کو، وہ آپ کا کام ہے. ایگزیکٹلی. سو اگر آپ اس میں سے پازیٹیو لرننگ نکال سکتے ہیں تو کس کا فائدہ ہے؟ اپنا فائدہ ہے نا. سو جو USF ہے، جو الٹیمیٹ سکسیس فارمولا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ آپ اپنا گول ایسا سیٹ کریں کہ وہ گول اسمارٹ ہو. ٹھیک ہے. وہ اسمارٹ گول میں آپ کو ایکسپلین بھی کر سکتی ہوں کہ اسمارٹ گول کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو وہ اسمارٹ گول ہوگا، اس کے اوپر تھوڑی سی برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، اس کے کچھ اسٹیپس ہیں جو ہم سکھاتے ہیں. اتنا ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ عامر بھائی کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو معلوم ہے میں انٹرسیکس ایجوکیٹر بھی ہوں. میری پہلی ورک شاپ میری NLP ٹریننگ کے بعد ہوئی تھی، اور وہ بھی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس میں جب میرے کوچ میرے ٹرینر جو ہیں وہ مجھے سکھا رہے تھے الٹیمیٹ سکسیس فارمولا کرنا کیسے، تو مجھ سے باقاعدہ انہوں نے ڈیٹ، ٹائم، ڈیوریشن، ایوری تھنگ اس ورک شاپ کی وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے سیٹ کیا ہم نے. اچھا. اٹ واز امیزنگ، اٹ واز اوور ویلمنگ سلائٹلی کہ شٹ میں اتنا عرصے سے جو کرنا چاہ رہی ہوں وہ میں کیسے سب کے سامنے کھٹاکھٹ. دین اٹ واز امیزنگ لائک میجک. اینڈ آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ بیکاز آئی واز موٹیویٹڈ انف. وہ ڈرائیو تھی. اب یہ ایک چھوٹا گول تھا. ہم بہت بڑی پکچر کو بھی بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، ایسے ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ کر سکتے ہیں. ہر اسٹیپ کا ایک گول بنا سکتے ہیں. اگر وہ اسمارٹ ہے وہ اچیویبل ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کے ساتھ جو احساس آتا ہے نا اچیومنٹ کا، وہ آپ کو ڈریون رکھتا ہے. وہ آپ کو آگے لے کے مزید جاتا ہے، رستے کھلتے جاتے ہیں. آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ فائنل اچیومنٹ ایک فائنل گول کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے، اور پھر اس کے پارٹس ہوتے ہیں شارٹ ٹرم. تو شارٹ ٹرم لیتے جائیں راستے میں، پھر بیچ میں انٹرم اس کو ایویلیوشن کرتے جائیں، کریکشن کرتے جائیں، تو یو ول ہیڈ. سو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کچھ فیلئر تھا. نو، اٹ واز ناٹ فیلئر. واٹ واز اٹ؟ اٹ واز فیڈ بیک. We replace the word failure with feedback. Language plays a huge role نا. لینگویج کا بہت تعلق ہے. آپ کیا الفاظ دے رہے ہیں. دیکھیں آپ نے شاید وہ ایکسپیریمنٹ بھی سنا ہو کہ ایک دو پودے لیں، ایک کو آپ روز برا بھلا بولیں اور ایک کو بہت پیار سے نرچر کریں، تو جو اس کو برا بھلا بول رہے ہیں نا وہ مر جائے گا، وہ سروائیو نہیں کرے گا. ایسا ہے، پروون ہے. سو بچوں سے جب بڑے بات کرتے ہیں، گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. سو جو ماں باپ ہیں، اگر ان کی کوئی بھی انبھن ہو رہی ہے، اگر وہ بچوں کے سامنے ہو رہی ہے، تو بچے اسپنج کی طرح سے ابزارب کر رہے ہیں وہ. تو اس بارے میں یہ بھی احتیاط کرنا ضروری ہے، آپ کیا الفاظ دے رہے ہیں. سو جب آپ پازیٹیو ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ نیگیٹو باتیں نہیں کریں گے نا. ہاں یہ بھی بات ہے کہ ٹو مچ پازیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. سو وہ بیلنس ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے، کبھی نہ کبھی تو برا فیل کریں گے نا. پریکٹیکل رہے، بٹ اپنے آپ کو اتنا امپاور کر لیں کہ آپ کے پاس یہ ٹولز ہوں کہ آپ کی اگر نیگیٹو تھاٹس بڑھ رہی ہیں تو آپ اسے پازیٹیو بنا سکیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی نیگیٹو ایموشنز ہیں جیسے اینگر، فیئر، بٹریل، گلٹ، کبھی کسی نے دھوکہ دیا ہو، یا آپ کو کوئی گلٹ فیل ہوا، یا آپ کو کوئی بہت اداسی ہو، کسی پیپل پاس اوے، آپ کے پیار کرنے والے، آپ کے چاہنے والے لوگ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ گریف کرتے ہیں اور وہ اس گریف سے نکل نہیں پاتے، تو اس کے لیے بھی ہاؤ ٹو اوور کم دیٹ. ایسی بہت سی چیزیں جو روز مرہ ہیں. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ پیشنٹ ہوں یا آپ کو پیشنٹ کا لیبل ملے، یا آپ anyone can avail these beautiful learnings and beautiful tools اور اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک، کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپٹیمم لیول پہ اپنے آپ کو، جس طرح ہم کسی مشین کو سروس کر کے کہتے ہیں کہ آپٹیمم لیول پہ میکسیمم آؤٹ پٹ نکالے، اپنے آپ کو ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ نے میکسیمم رکھنا ہے الائیو لائف کے اندر، تو آپ کو NLP از دیئر. NLP is very much there. NLP will look into all areas of your life. ٹھیک. دیکھیں نا، دو ایریاز تو لوگ ہر وقت بتا دے رہے ہیں، گھر کی لائف اور ورک لائف. باقی ایریاز کے بارے میں کون بات کرے گا؟ بالکل صحیح. باقی ایریاز کی انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. ٹائم ہوا چھوٹے سے بریک کا. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، بریک لیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر ثنا ود اس، انشاءاللہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. تھینک یو.